سارے لوگ غوث پاک کے نام سے کہہ رہے ہیں۔ غوث پاک کا نام ہم بہت دنوں سے سنتے آ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی سن رہے ہیں۔ بہت سی کراماتیں آپ نے سنی، ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اچھی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر انہیں سننا چاہیے۔ حضرت غوث پاک کے والد کا نام جانتے ہیں؟ کیا نام ہے؟ صرف غوث پاک کا نام جانتے ہیں، عبدالقادر کا نام جانتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھ دے ٹناٹن سنی ہو ان کے والد کا نام بتاؤ تو کیا کہیں گے؟ حضرت ابو صالح، سبحان اللہ، نیکوں کا باپ۔ علماء فرماتے ہیں ابو صالح نیکوں کا باپ، اور غوث پاک کے والد اتنے بڑے متقی پرہیزگار تھے کہ ایک سیب ندی سے بہہ کے جا رہا تھا، وضو بنا رہے تھے، دیکھا سیب بہہ کے جا رہا ہے۔ غوث پاک کے والد محترم کو بھوک لگی تھی اور آپ نے سیب کو اٹھایا، کھا لیا۔ جب سیب کھا لیے بھوک تو ختم ہو گئی، پھر خیال آیا یہ حرام چیزیں میرے جسم کے اندر جائے، خون بنے، اس سے پہلے میں صاحب سیب والے سے معافی مانگوں۔ دوڑ کر گئے اور باغ کے مالک سے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کا ایک سیب بہہ کے جا رہا تھا میں نے کھا لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ کھائے ہوں گے، کسی نے آج تک مجھ سے معافی نہیں مانگی۔ وہ باغ کا جو مالک تھا غوث پاک کے والد کو نیچے سے اوپر دیکھنے لگے، یہ معافی مانگنے والا عام انسان نہیں لگ رہا ہے۔ کہا کیا بات؟ کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ کا ایک سیب بہہ کے جا رہا تھا میں نے کھا لیا۔ کہا معافی مل جائے گی لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا 12 سال تک اس باغ کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ چونکہ باغ کے مالک کو بھی اور آزمانا تھا کہ یہ معافی مانگنے والا کہاں تک اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے، اس لیے ان کے اوپر آپ کو اطمینان ہوا۔ 12 سال ہو گیا، کہا معافی مل گئی۔ کہا کہ حضور میں نے 12 سال تک آپ کے سیب کے باغان کی دیکھ بھال کی ہے۔ باغ کے مالک نے کہا پھر تم نے کوئی دوسرا سیب تو نہیں کھایا؟ کہا کہ نہیں، 12 سال تک میں اپنی نگاہ کو آپ کے باغ کے پودوں پر کبھی نگاہ نہیں ڈالی۔ اگر 12 سال تک میں دیکھتا رہا تو زمین پہ دیکھتا رہا، زمین پہ دیکھتا رہا آپ کے باغ میں کس درخت پہ کتنے پھل ہیں میں نے کبھی نہیں دوبارہ دیکھا۔ 12 سال ہو گیا، کہا کہ معافی مل گئی۔ کہا ایک شرط اور ہے، شادی کرنی ہوگی۔ میرے پاس ایک لڑکی ہے لیکن اندھی ہے، آنکھ سے، کان سے بہری ہے، پیر سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، بولو شادی کرو گے؟ آج ہم لڑکی دیکھنے جاتے تو خوبصورت بھی ہونی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، بیلنس بھی چاہیے، ساز و سامان، کپڑا دھونے والا الگ چاہیے، کپڑا سکھانے والا الگ چاہیے، کپڑا استری کرنے والا الگ چاہیے، بہت چیز ساز و سامان کا ہم مانگ کرتے ہیں۔ آئے ذرا غوث پاک کے والد کا مرتبہ دیکھیں، سبحان اللہ۔ جس غوث پاک کی 11ویں میں ہم میلاد منا رہے ہیں، اس غوث پاک کے والد نے ایک سیب کو حلال کرنے کے لیے 12 سال تک اس باغ کی دیکھ بھال کی ہے۔ اور ہم نے نہ جانے جب محفل میلاد مناتے ہیں ہمیں چاہیے حلال پیسہ اکٹھا کر کے غوث پاک کی 11ویں کو منایا جائے، غوث پاک کی 11ویں کو منایا۔ کہا کہ شرط منظور ہے لیکن حالات معاف تو مل جائے گی۔ کہا کہ ایک سیب کی معافی مل جائے گی۔ 12 سال ہم اور آپ ہوتے تو جھگڑ لیتے، لڑ لیتے۔ غوث پاک کے والد نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ نکاح ہوئی، کہا کہ جاؤ اس گھر میں تمہاری دلہن ہے۔ غوث پاک کے والد ابو صالح
جب گھر میں گئے تو آپ نے سلام پیش کی، جواب ملا۔ آپ نے کہا، دوڑ کے باہر آئے، کہا کہ کہیں مجھ سے پھر دوسری غلطی نہ ہو جائے، ایک سیب کی سزا ہم نے 12 سال کاٹی ہے معاف کروانے کے لیے، لیکن یہاں تو لڑکی بول بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، کھڑی بھی ہے، کہیں دوسری غلطی ہو گئی تو نہ جانے پھر کیسا مجھے یہاں سمے دینا ہوگا۔ باہر نکلے تو باغ کے مالک نے کہا، یعنی غوث پاک کے نانا نے کہا غوث پاک کے والد سے، وہی لڑکی ہے، لیکن میں گونگی اس لیے بولا کہ آج تک میری بیٹی کسی دوسرے سے بات نہیں کی ہے، اندھی اس لیے میں نے بولا کہ میری بیٹی اس عمر کو پہنچ گئی، آج تک غیر لوگوں کو دیکھی نہیں، میں نے لنگڑی اس لیے بولا کہ میری بیٹی گھر سے باہر قدم نہیں رکھی ہے۔ اب اگر کوئی ایک سیب کو معافی کرانے والا 12 سال تک کے غلامی کرے اور ایک عورت جب 18-17 سال کی عمر میں پہنچ جائے، اپنی آنکھوں سے غیر کو نہ دیکھے، اپنے کانوں سے غلط نہ سنے، اپنی زبانوں سے غلط نہ بولے، اپنے قدموں سے غلط جگہ نہ جائے، جب یہ ایک مرد اور یہ عورتیں ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، اسی کا بیٹا عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ واہے کا گھر سے باہر نکلے، پھر گھر آئے، چھوٹی عمر ہے، کہا ماں، غوث پاک کی ماں دوڑ کر آئی، گود میں بیٹھایا، کہا ماں تیرے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ماں بیٹے کے اوپر احسان کرتی ہے، 9 مہینے رکھتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پرورش کرتی ہے، لیکن غوث پاک فرماتا امی جان آپ کے اوپر میرا احسان ہے۔ حضرت غوث پاک کی ماں فرماتے میرا احسان تمہارے اوپر، کہا نہیں میرا آپ کے اوپر احسان ہے۔ کہا کیسے؟ کہا آپ ایک روز آپ کو بھوک لگی تھی، انگور جب آپ نے توڑنا چاہا تو اس انگور کے خوشے پہ ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا، اور جب آپ نے ہاتھ بڑھایا جیسے ہی انگور کو توڑنا چاہا، وہ بچھو آپ کو ڈنک مار لیتا، امی زہر آپ کے جسم میں پھیل جاتی۔ میں نے آپ کے گود میں رکھ کر کے دیکھا، میں نے اپنے آپ کے پیٹ کے اندر اپنے پاؤں سے آپ کی پیٹ کی چمڑی پہ مارا، درد شروع ہوا، زمین پر بیٹھ گئی، آپ نے انگور کے خوشوں کو توڑنے سے بچ گئی اور بچھو ڈنک مارنے سے آپ کو میں نے بچا دیا۔ یہ احسان آپ کے اوپر، اور کہا ایک احسان اور ہے، تو یہ ہے غوث پاک۔ آج غوث پاک کا مرغا یوں ہی نہیں بولتا ہے، غوث پاک کا مرغا ککرکواج ایسے ہی نہیں بولتا ہے۔ جب غوث پاک بڑے ہو گئے، 8 سال کی عمر ہو گئی، گھر سے باہر نکلے، چھوٹا سا بادل آیا اور اس بادل سے آواز آئی، عبدالقادر عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ ذرا بول دیجئے، عاشق بنو گے
کہ محبوب بنو گے، غوث پاک دوڑ کر گھر آئے، امی کے گود میں آ کر بیٹھ گئے، کہا امی جان، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ایک آواز مجھ کو سنائی دی، عاشق بنو گے کہ محبوب؟ امی میں کیا بنوں؟ ماں فرماتے بیٹا یہ زندگی کا فیصلہ ہے، سوچ سمجھ کر کے کرنا چاہیے، ایسا کرو جنگل میں چلے جاؤ، ایک فقیر رہتا ہے، اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں رہتا، دنیا اس کو پاگل سمجھتی ہے، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اسی کے پاس چلا جا، وہی تجھے بتائے گا عاشق بننا ہے کہ محبوب بننا ہے۔ غوث پاک گئے اس باغ میں، دیکھا کھجور کے درخت کے کنارے زمین پہ لیٹا ہوا ہے، ان کے جسموں پر کوئی کپڑا نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور اس ایسے بندے کو مجذوب کہا جاتا ہے، اور مجذوب اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ خدا کی محبت میں اپنے کپڑے کو بھی جسم سے ہٹا دیتا ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، اور یہ ہے، اور شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے، اگر کوئی چاہے خدا کی محبت میں اس کپڑے کو بھی نہ پہنوں تو کپڑے کو ہٹا سکتا ہے، زبان پہ صرف اللہ اللہ کی صدا، کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس فقیر کے پاس غوث پاک گئے، سلامی پیش کی، جواب نہ ملا، پھر سلامی پیش کی، پھر جواب نہ ملا، پھر سلامی پیش کی، کہا وعلیکم السلام عبد القادر، سبحان اللہ، کہا حضور میں عاشق بنوں یا محبوب؟ تو اس بزرگ نے کہا جاؤ بیٹا کل آنا۔ گھر آئے، رات بے چینی میں کٹی، کب صبح ہوگی تو کب میں جاؤں گا پوچھوں گا، پھر وہ مجھے بتائیں گے۔ رات ختم ہوئی، صبح ہوئی، غوث پاک دوڑ کر کے اس کے پاس گئے، اس جگہ گئے تو دیکھا کوئی نہیں ہے اس جگہ۔ غوث پاک نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں ایک انسان رہتا تھا، کیا ہوا؟ کہا وہ مر گیا۔ کیا ہوا؟ کہا مر گیا۔ کب؟ کہا رات۔ تو کہا ان کی قبر کہاں ہے؟ کہا ان کی کوئی قبر نہیں ہے، ہم لوگوں نے اسے پہاڑ کے نیچے کھائی میں پھینک دیا ہے، اس کے مذہب کا ہم کو پتہ نہیں تھا، عقیدے کا پتہ نہیں تھا، کیسا عقیدہ تھا، کون دھرم تھا، معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے پہاڑ کے نیچے کھائی میں پھینک دیا۔ دوڑ کر غوث پاک گئے، جب گئے تو دیکھا کہ چیل کوے ان کے جسم سے نوچ کر گوشت کھا رہے ہیں، اور ایک کتاب میں آیا ہے کہ کتا بھی نوچ کے کھا رہا ہے۔ غوث پاک کو تعجب ہوا، کھڑے ہو گئے، کہا اے اللہ کے بندے، اللہ کے ولی وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کے خلاف نہیں کرتے، آپ نے کہا کل آنا، اور جب میں آج آیا ہوں تو آپ انتقال کر چکے، میرے سوال کا جواب کون دے گا؟ میں نے رات بے چینی میں گزاری ہے، مجھے عاشق بننا ہے یا محبوب؟ میری ماں نے آپ کا پتہ بتائی، اور جب آپ کے پاس آیا تو آپ کل میں ٹال دیے، اب مجھے جواب چاہیے، جواب چاہیے۔ اللہ کے ولی وعدہ کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں، تو آواز آئی اے عبد القادر جیلانی،
پاک پھر چلے گئے ایران، مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور اپنے فراغت حاصل کر لی۔ معلوم کیا چلا؟ اور علماء فرماتے ہیں کہ ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا ہے، اور جتنا ولی ہوگا اس کا عالم ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ بغیر علم سیکھے ہم ولی ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا، غوث پاک اتنے بڑے متقی تھے، اتنے بڑے ذہین تھے، ماں نے بہت سی تعلیمیں دے رکھی تھی، رب نے عطا کیا تھا، پھر بھی غوث پاک نے دین کی مکمل تعلیم حاصل کی اور دنیا کو بتا دیا عالم کے لیے ولی کا ہونا شرط نہیں ہے، ولی کے لیے عالم کا ہونا شرط ہے۔ جب بہت سے مرید ہونے لگے، ایک مرید آیا، ایک انسان آیا اور کہا غوث پاک میں مرید ہونا چاہتا ہوں، لیکن دو شرط ہیں۔ کہا کیا؟ کہا میں چوری کرتا ہوں، چوری نہیں چھوڑوں گا، اور نماز نہیں پڑھوں گا۔ اب وہ لوگ جو چوری کرتے ہیں بہت خوش ہو گئے ہوں گے، ہمارے مطلب کی بات ہوئی۔ ہاتھ بڑھایا، غوث پاک نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ کہا ہماری دو شرطیں ہیں، اس کے بعد مرید بنیں گے۔ پہلا تو یہ ہم چوری کرتے ہیں، چوری کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، نماز ہم نہیں پڑھیں گے۔ غوث پاک نے فرمایا یہ دونوں شرطیں مجھے منظور نہیں ہیں۔ کہا ایڈجسٹ کر لیجیے۔ آپ کے نانا نے بہت سے گناہگاروں کو کملی میں چھپایا، ادنا کو اعلیٰ بنا دیا، صدیق اکبر کو صداقت عطا فرما دی، عمر کو عدالت دے دیا، عثمان کو سخاوت دے دیا، علی کو شجاعت ملی ہے، کربلا میں حسین کو شہادت ملی ہے۔ آپ کے نانا نے بہت سارے کو ایڈجسٹ کیا ہے، ایک مجھے بھی ایڈجسٹ کر لیں۔ کہا کہ نانا لیکن ایک شرط میری ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تمہیں اذان دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا بہت آسان کام ہے، چلیے مرید ہو گئے۔ گھر آئے، دو روز چار روز گھر آئے، جیسے ہی محلے میں اذان ہوتی آنگن میں کھڑے ہو کر کے یہ اذان دینا شروع کر دیا۔ بیوی بولی ارے آپ اذان ہی دیتے رہو گے یا کچھ لاؤ گے بھی؟ گھر میں کھانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ کہا کہ کیسے جاؤں، اذان جو دینا پڑتا ہے، سوچتا ہوں اس وقت نکلوں کہ بیچ میں اذان دینا نہ پڑے، وہی سوچ رہا ہوں۔ انہوں نے عشاء کی اذان دی اور گاؤں میں ہی بڑا امیر آدمی تھا، اس کے گھر گیا، دیوار چھڑپ کے اور خزانہ بھرنے لگا، تھیلیوں پیسے اکٹھے کرنے لگے، جانے میں دیوار چھلانگ لگانے میں، پیسہ اکٹھا کرنے میں، اور سر پہ مٹری ڈالا۔ جیسے ہی آنگن میں آیا تو خیال آ گیا کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، کھڑے ہو کر کے آنگن میں اذان دینا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اذان دیا اب گھر کے سارے لوگ جاگ گئے۔ جب سارے لوگ جاگ گئے تو دیکھا کہ سارے لوگ جاگ گئے، فوراً نیت باندھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ جب نماز پڑھنا شروع کر دیا تو گھر والوں نے سوچا فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ اب غوث پاک کے وہ جو چور تھے جو بیت ہو گئے تھے، سلام پھیرا تو پیچھے سے ایک آدمی نے کہا حضرت اقامت کہتے ہیں، جماعت کھڑی کی جائے۔ اب یہ سوچنے لگا کہ یا اللہ کیا کرے، ادھر غوث پاک مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ، مرید بیٹھے ہیں، غوث پاک مسکرانے لگے۔ خادموں نے پوچھا حضور کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا میرا مرید پھنس گیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اذان دے کر پھنس گیا ہے۔ کہا حضور آپ کا مرید ہے، اسے نکال دیجئے۔ کہا کہ وہ آسانی سے نکل جائے گا۔ جب پیچھے ایک مقتدی نے، گھر کے لوگوں نے کہا کہ اقامت کہیں، جماعت کھڑی کیجئے۔ کہا تم پاگل ہو، ارے میں کوئی حضرت نہیں ہوں، میں چور ہوں، چور۔ کہا کیسی بات کرتے ہیں، آپ چور نہیں ہیں،
کہا کہ نہیں، یہ دیکھو تمہارے گھر کا سازو سامان، میں چور ہوں۔ کہا کہ آپ چور نہیں ہیں۔ کہا کیسے پتا؟ کہا کہ آپ کی آنکھوں کو، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی اللہ کے بہت بڑے نیک بندے کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں۔ آپ چور ہو ہی نہیں سکتے۔ نیت بات ہے، تکبیریں ہوئی، نماز پڑھائے، اب گھر کے لوگوں نے ہاتھ چومنا شروع کر دیا۔ اس چور اسی آنگن میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا اور کہنے لگا، غوث پاک عبد القادر جیلانی، مان گیا، میں نے تم کو مان گیا۔ ارے اذانیں میں نے دی، نماز پڑھی، ایک نماز پڑھی تو ہاتھ چومنے لگا، پانچوں وقت کی نمازیں پڑھوں گا، اللہ ہمیں ولی میں عطا فرما دے گا۔ اور اپنے وقت کا وہ ولی ہو گیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن اور سارے لوگوں نے مل کر بڑی خوشی لگن کے ساتھ جشن غوث الورا کا پروگرام رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میلاد النبی کے صدقے میں سارے کے گھروں میں رحمت و نور کی بارش فرمائے، ان کے کاروبار میں خیر و برکت کا نصیب فرمائے، اور مسجد اور مدرسے سے لگاؤ رکھے۔ مسجد اور مدرسے سے لگاؤ رکھیں گے، ہمارا عقیدہ سے حفاظت رہے گا، ایمان حفاظت میں رہے گا۔ مسجد مدرسے سے ہم الگ ہو جائیں گے، ہمارا عقیدہ ایمان سب بیکار چلا جائے گا۔ قیامت کے میدان میں ہم سے سوال کیا جائے گا، تم نے اپنے دولتوں کو کیسے استعمال کیا اور اولاد کو تم نے تعلیم دی کی نہیں۔ آج ہمارے پاس بے شمار دولتیں ہیں، اگر کسی کو دولت دے کر کے گھمنڈ آنے لگے، دولت دے کر تکبر آنے لگے، گاڑی بنگلے کو دے کر گھمنڈ آنے لگے، تو ترکی کا وہ زلزلہ یاد کر لے، 4 منٹ اور 40 سیکنڈ کا یہ زلزلے نے دنیا والے کو بتا دیا۔ رب نے کہا، اے دنیا والوں، یہ جتنی مال و دولت تمہارے پاس ہے یہ تمہاری نہیں، میری ہے، اور میں نے تجھے امانت کے طور پہ دے رکھی ہے۔ اس لیے اپنی دولت پہ کوئی گھمنڈ نہ کرے، تکبر نہ کرے، اور دولت کا استعمال غریب کی بچیوں کی شادی میں کی جائے، دولت کا استعمال مدرسوں میں کیا جائے، دولت کا استعمال مسجدوں میں کیا جائے، دولت کا استعمال عالموں پہ کیا جائے، دولت کا استعمال دین کی تعلیموں پہ کیا جائے۔ اگر دولتوں کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر کی جائے گی، یہ دولت آپ کو قبر میں بھی بچائے گی، میدان حشر میں بھی بچائے گی۔ اس لیے ہم دولتوں کا استعمال مسجدوں پہ کریں، مدرسوں پہ، خانقاہوں پہ کریں، علماء پہ کریں۔ آج ہم دنیا میں ہر ایک انسان کی پہچان ہے، دنیا میں سب کی پہچان ہے، مگر مسلمان کی پہچان کچھ نہیں ہے۔ ایک کالا کوٹ پہنا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ وکیل ہے، کاندھے پہ آلہ ہے سمجھ جائیں گے یہ ڈاکٹر ہے، بڑے بڑے بال ہیں سمجھ جائیں گے یہ پنڈت ہے، ٹرین میں سفر کرتے ہیں کالا کوٹ ہے سمجھ جائیں گے ٹیٹی ہے۔ دنیا میں ہر ایک انسان کی پہچان ہے، ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری ہے رات کے 2 بج رہے ہیں، سڑکوں پہ نوجوان ٹہل رہا ہے، دنیا سمجھ جاتی ہے یہ مسلمان کا ہی بچہ ہو سکتا ہے۔ اذانیں ہو رہی ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، دنیا سمجھ جاتی ہے یہ محلہ مسلمان کا ہی ہوگا۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، بستر پہ جگے ہوئے ہیں، سویا نہیں، آوازیں آ رہی ہیں، دنیا سمجھ جاتی ہے یہ مسلمان کا ہی گھر ہو سکتا ہے۔ اور تھوڑی سی زمین کے لیے ماں بہن کو گالیاں دی جاتی ہیں، کیس مقدمہ کیا جاتا ہے، دنیا سمجھ جاتی ہے یہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ شادی بیاہ میں ناچ ڈرامے اور ساری رات آرکیسٹرا کیا جاتا ہے، دنیا سمجھ جا رہی ہے یہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ آج ہماری پہچان اس طریقے سے
کیسے ہونے لگی؟ دن کے 10 بج چکے ہیں، کھڑکی بند ہے، دروازے بند ہے، دنیا سمجھ جاتی ہے یہ مسلمان کا ہی گھر ہو سکتا ہے، اس لیے ابھی تک یہ سویا ہے۔ یعنی ہماری پہچان ان حرکتوں سے کی جاتی ہے، جبکہ ہماری پہچان تاریخ میں ایسی نہیں تھی، کسی کتاب میں ایسی نہیں تھی۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے، کتابوں کو پڑھیں گے تو معلوم چلے گا کہ ہماری پہچان اس طریقے سے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان بھوکا تھا اور اسے کھانا کھلا رہا ہے، دنیا سمجھ جاتی کھانا کھلانے والا کوئی انسان نہیں، مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمان۔ اور اگر کوئی پیاسے کو پانی پلا رہا ہے، غریبوں کو کپڑا دے رہا ہے، غریبوں کو سہارا دے رہا ہے، بے سہاروں کا سہارا بن رہا ہے، یتیموں کا سہارا بن رہا ہے، غریب کی بچوں کی مدد کر رہا ہے، دنیا سمجھ جاتی مدد کرنے والا کسی اور دھرم کا نہیں ہو سکتا ہے، اسلام دھرم کا مسلمان ہوگا۔ کل ہماری پہچان اس طرح سے کی جاتی تھی کہ کسی پیاسے کو کوئی پانی پلا رہا ہے، دنیا سمجھ جاتی ہے مسلمان ہے۔ آج ڈرامے ہو رہے ہیں، گانے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ ہمارے نوجوان ٹہل رہے ہیں، رات کے 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، دنیا سمجھ جاتی ہے یہ مسلمان کا ہی بچہ ہو سکتا ہے جو اتنی رات کو وہ ہنگامہ کر رہا ہے۔ حضرت توریت میں لکھا ہے کہ 2 دوست جو ہے، 2 عیسائی راستے سے گزر رہا تھا، بس 2 منٹ میں گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ 2 عیسائی راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا سڑک پہ بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے۔ ایک عیسائی نے کہا لگتا ہے اس راستے سے مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے، سبحان اللہ۔ ایک عیسائی نے دوسرے عیسائی سے کہا لگتا ہے اس راستے سے مسلمان کا گزر نہیں ہوا، تو اس عیسائی نے کہا تمہیں کیسے پتا اس راستے سے مسلمان کا گزر نہیں ہوا؟ تو اس عیسائی نے کہا اگر اس راستے سے مسلمان گزرتا تو اس راستے پہ پتھر نظر نہیں آتا، اس راستے پہ پتھر نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس راستے سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے۔ کل ہماری پہچان اس طرح سے کی جاتی تھی، آج ہماری پہچان بدل چکی ہے، اس لیے ہم اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں، اپنی جان بنانا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے امام کی بات مانے، علماء کی بات مانے اور بزرگان دین کی بات مانے اور ان کی بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں گے، ہماری زندگی کامیاب رہے گی، ہم کامیاب رہیں گے، ہمارے نسلیں کامیاب رہیں گی، ہماری اولادیں کامیاب رہیں گی۔ جنت ہمارے لیے ہے، جنت کی حور و غلمہ ہمارے لیے ہے، ساری بہار ہمارے لیے ہے۔ ہم اسلام کے ہو جائیں، اسلام ہمارے ہو جائیں گے، اسلام کی ساری بہاریں ہمارے ہو جائیں گے، جنت کی ساری نعمتیں ہماری ہو جائیں گی۔ بڑے مبارکباد ہے بلوہ ٹول کے مسلمان جو غوث پاک کی 11ویں سے میلاد فرما رہے ہیں۔ آخری شعر کہ آج محفل بڑی شاندار بلوہ بستی میں، آج محفل بڑی شاندار بلوہ بستی میں، آئی بغداد سے، آئی بغداد سے، آئی بغداد سے وہ بہار بلوہ بستی میں، آج محفل بڑی شاندار بلوہ بستی میں۔ رب کائنات کے بارے میں فرمائے کہ رب کائنات ہم تمام مسلمانوں کو مجھے آپ کو بولنے میں سننے میں لغش ہو گئی تو اللہ سما عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب العزت بڑے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شاعر اسلام